اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت بابا بلے شاہ پنجابی صوفی شاعر کے بارے میں۔ حضرت بلے شاہ اچ گلانیاں نزد بھاولپور میں 1680 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید شاہ محمد درویش، والدہ کا نام فاطمہ بی بی اور دو بہنیں سغرا بی بی اور سیدہ سکینہ بی بی تھیں۔ والد صاحب اچ شریف سے ہجرت کر کے قصور کے نزدیک پانڈو کے گاؤں میں، جو کہ لاہور اور قصور کے درمیان میں واقع ہے، اور اس کا فاصلہ قصور سے تقریباً 16 کلومیٹر ہے، اس گاؤں میں آ کر آباد ہوئے۔ یہاں پر وہ امام مسجد رہے اور ایک مدرسہ بھی چلاتے رہے۔ اسی مدرسہ میں حضرت بابا بلے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حضرت بلے شاہ نے اپنے والد محترم و مکرم سید شاہ محمد درویش سے حاصل کی، اور بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قصور شہر کا رخ کیا۔ یہاں اس وقت مولانا حضرت غلام مرتضیٰ صاحب ایک مستند استاد مانے جاتے تھے۔ ان سے عربی، فارسی اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث اور منطق کی تعلیم بھی حاصل کی۔ یہاں پر ہی گلستان بوستان فارسی کتاب پڑھی۔ آپ شطاری خیالات سے بھی مستفید ہوئے، اسی لیے بعض مورخین کو حضرت بابا بلے شاہ شطاری بھی لکھتے ہیں۔ مولانا غلام مرتضیٰ کے اس دور کے دو شاگرد بہت مشہور ہوئے، ایک حضرت بابا بلے شاہ اور دوسرا حضرت پیر وارث شاہ بہت مشہور ہوئے ہیں۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ میرے دو شاگرد ہوئے ہیں جو مجھ سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں، لیکن ایک نے سارنگی گلے میں لٹکا لی اور دوسرا ہیر رانجھا گانے لگا۔ دینی تعلیم سے فارغ ہو کر بلے شاہ حق کی تلاش میں نکلا۔ وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگا، اے بلیا، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کیسا ہے اور اسے کیسے ملا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جو یقیناً ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ابھرتے ہیں۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی کافیوں میں بھی کیا ہے۔ بلیا کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون، نہ میں بھیت مذہب دا پایا، نہ میں آدم ہوا جایا، نہ میں کچھ اپنا نام رکھایا، نہ وچ بیٹھن نہ وچ پاؤن، کی جانا میں کون، وے بلیا کی جانا میں کون۔ اول آخر آپ نو جانا، نہ کوئی دوجا ہور پچھانا، میتھوں ہور نہ کوئی سیانا، بلا شاہ کھڑا ہے کون، کی جانا میں کون، وے بلیا کی جانا میں کون۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار حق کی تلاش میں لاہور چلے گئے اور مزنگ چنگی کے قریب حضرت شاہ عنایت قادری سے ان کا رابطہ ہوا اور ان سے بہت متاثر ہوئے، جو ارائیں حسب و نسب سے تھے اور بلے شاہ سرکار سید حسب و نسب سے تھے۔ یہاں پر حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے پیر و مرشد کی معیت میں تصوف کی کچھ منزلیں بھی طے کیں، لیکن حسد ہر جگہ موجود ہوتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے پانے کی جستجو کیوں موجود نہ ہو۔ جستجو میں جو لوگ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کسی پیر و مرشد کے ساتھ، ایک ہی مرشد کے ساتھ چل رہے ہوں، ان میں بھی ایک دوسرے سے حسد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے آگے کوئی مقام نہ لے جائیں۔ اور اسی طرح چاہے دنیا کی دوڑ ہو، حسد کی بیماری ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ کی شکایت ان کے مریدین نے حضرت شاہ عنایت صاحب سے فرمائی کہ حضرت بلے شاہ شریعت اور طریقت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی بجائے اپنی مرضی کرتا ہے، تو پیر و مرشد ان سے ناراض ہو گئے اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ بلے شاہ لاہور چھوڑ کر گوالیار چلے گئے اور وہاں ناچ گانے والیوں کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں، سب اللہ کے بندے اور بندیاں امتحان میں ہیں اور کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں، کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے۔
کیونکہ ناچ گانے والیوں اور کنجریوں کو سب سے نیچ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ بھی اپنے آپ کو مسکین اور بے حیثیت اور ناچیز انسان سمجھتے تھے۔ شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ بلے شاہ کئی سال کنجریوں اور ناچ گانے والوں مرشد کو منانے کے لیے عرس مبارک پہ ناچ گانے والیوں کے ساتھ مل کر حضرت شاہ عنایت قادری کے دربار پر حاضر ہوئے۔ ان کی آواز میں بڑا درد اور سوز تھا جب انہوں نے یہ کافی گائی، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر کیتا، بھر کے زہر پیالہ میں تے آپے ہی پیتا، جب تھوڑی وے طبیبا نہیں تے میں مر گیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، وے میں صدقے ہوواں دیویں مڑ جے وخالی، پیرا میں بھل گئیاں تیرے نال نہ گئیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ مرشد پاک حضرت پیر شاہ عنایت نے جب یہ آواز سنی، حضرت جی کو سمجھ آ گئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ بلے شاہ کے قریب آئے، انہوں نے پوچھا، اوئے تو بلّا ہے؟ بولے، نہیں سرکار میں بھلا۔ آپ نے سینے سے لگا لیا اور دوبارہ مرشد کے پاس رہنے لگے اور حضرت شاہ عنایت کے بعد وہاں پر گدی نشین بھی رہے اور بعد ازاں قصور آئے اور یہاں پر ان کا وصال 1750 عیسوی میں ہوا۔ ان کا مزار قصور شہر میں ہے۔ ہزاروں عقیدت مند حاضر ہو کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کا عرس مبارک اگست کے مہینے میں 24 اگست سے 26 اگست تک ہر سال بڑے جوش اور جذبے سے منایا جاتا ہے۔ بلے شاہ نے تقریباً 150 کافیاں لکھیں جو پنجابی زبان کا ورثہ ہیں۔